بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے یہ 7 مبارک نام و روحانی خزانے ہیں جو بندے کے دل و دماغ کو نور سے بھر دیتے ہیں۔ جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ 7 نام پڑھتا ہے، اللہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ اس کے نصیب کے سارے بند دروازے کھول دیتا ہے۔ یہ 7 نام نصیب والوں کے لیے ہیں، وہ خوش قسمت لوگ جو اللہ کی رحمت کے سائے میں اپنی تقدیر کو سنوارتے ہیں۔ محترم ناظرین، دنیا میں ہر شخص اپنے مقدر اور نصیب کے رزق کی درستگی کے لیے بے شمار کوششیں کرتا ہے۔ کوئی دن رات محنتیں کرتا ہے، اپنی محنت سے رزق کمانے کی جد و جہد میں لگا رہتا ہے۔ کوئی دعائیں مانگتا رہتا ہے، رب کی بارگاہ میں عاجزی سے اپنی حاجات مانگتا ہے۔ کوئی بزرگوں کے قدموں میں بیٹھتا ہے، ان کی صحبت سے فیض حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب اسماء کا ورد کرتا ہے، جو کہ ایک عظیم روحانی عمل ہے۔ اور بے شک سب سے بابرکت عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنہ کا ذکر ہے۔ یہ اسماء و بابرکت الفاظ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اپنے صفاتی اور ذاتی تعارف کے نام ہیں۔ ان ناموں میں ایسی شان، عظمت اور نورانیت ہے کہ انسان کے نصیب کھلنے لگتے ہیں، گناہوں کی زنجیریں ٹوٹ جاتی ہیں، تقدیر کی بند فائلیں کھلتی ہیں، آسمان سے رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور وہ بگڑے کام جو دنیاوی اسباب سے کبھی سنور نہ سکتے تھے، صرف اللہ کے ناموں کے ذکر سے سنورنے لگتے ہیں۔ یہ بات ذہن نشین رکھیں کہ اگر انسان کا دل ٹوٹا ہو، نصیب بند ہو، رزق رکا ہوا ہو، شادی میں رکاوٹ ہو، اولاد نہ ہو، دشمنوں نے زندگی اجیرن بنا رکھی ہو، یا پھر انسان خود کو کسی سحر میں محسوس کرے، تو ایک نقطہ ہمیشہ یاد رکھے کہ اللہ کے ناموں کو پڑھنا شروع کرو، سب کچھ ٹھیک کر دے گا۔ یہ نام رحمت کے دروازوں کی کنجی ہے جو ہر مشکل حالات میں بندے کا سہارا بنتے ہیں۔ ناظرین، ہمارا آج کا وظیفہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے 7 نام پڑھنے کا بہت ہی بابرکت وظیفہ ہے۔ اگر آپ کا وضو ہے یا نہیں، آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ 7 نام یا 7 مبارک ناموں کا ورد کرتے رہنا ہے۔ اس کا ورد کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا خوش ہوتا ہے کہ آپ کے نصیب کے سارے بند دروازے کھول دے گا۔ یہ نام وہی خوش نصیب پڑھ سکتے ہیں جنہیں اللہ چن لیتا ہے، کیونکہ یہ وظیفہ اللہ کی خاص رحمت کا نتیجہ ہے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ اسماء حسنہ کے بارے میں اور ان کی فضیلت کے بارے میں جاننے کے لیے اس مضمون کو آخر تک لازمی سنیں۔ اسماء حسنہ کی اہمیت قرآن و سنت کی روشنی میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، یعنی اور اللہ ہی کے لیے اچھے اچھے نام ہیں، سو اسے انہی ناموں سے پکارو۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ کے 99 نام ہیں، جو انہیں یاد کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یعنی یہ محض نام نہیں بلکہ جنت کے دروازے کھولنے والے، دنیا میں نصیب کھولنے والے، پریشانیوں کو مٹانے والے الفاظ ہیں۔ یہ نام اللہ کی رحمت، قدرت اور عظمت کا مظہر ہیں۔ ناظرین، ہم میں سے اکثر شکایت کرتے ہیں کہ ہماری زندگی میں برکت نہیں، کامیابی نہیں، عزت نہیں، سکون نہیں، محبت نہیں، اولاد نہیں، رزق نہیں۔ لیکن یہ سب کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ کو بھلا دیا، ہم نے ان کے ناموں کو چھوڑ دیا، ہم نے دنیا کو سب کچھ سمجھا، ہم نے دعا اور ذکر چھوڑ دیا۔ اور جب ہم اللہ کے ناموں کی طرف لوٹتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہماری طرف متوجہ ہوتا ہے۔ نصیب والے وہی ہوتے ہیں جو اللہ کے ذکر کی طرف مائل ہوتے ہیں، جو دنیاوی اسباب چھوڑ کر اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، جو اللہ کے ناموں کی تاثیر پر ایمان رکھتے ہیں، جو بند دروازے دیکھ کر دربدر ہونے کے بجائے در خدا پر سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جن کے حق میں یہ دعا قبول ہو جاتی ہے، یا اللہ میرے نصیب کے بند دروازے کھول دے۔ اس وظیفے کی خاص بات یہ ہے کہ اگر وضو ہو تو افضل ہے، لیکن یہ 7 نام آپ بے وضو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس لیے یہ ہر وقت چلتے پھرتے، سفر میں، بازار میں، بیماری میں، نیند سے پہلے، فجر کے بعد، غم کی حالت میں یا کسی قید و بند کی کیفیت میں بھی کیا جا سکتا ہے۔ یہی راز ہے کہ اللہ کے اسماء حسنہ کا، جن کے بارے میں بزرگان دین فرماتے ہیں کہ وہ نام ہیں جو نصیب والے پڑھتے ہیں اور اللہ ان کے نصیب کے تمام بند دروازے کھول دیتا ہے۔
یہ نام صرف الفاظ نہیں بلکہ اللہ کی رحمت اور قدرت کے مظہر ہیں جو بندوں کی زندگیوں کو تبدیل کر دیتے ہیں۔ ناظرین، قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی 99 اسماء حسنہ کا تذکرہ موجود ہے۔ ان اسماء میں سے ہر ایک نام ایک الگ شان، ایک الگ پہلو اور ایک مخصوص حالت کی نمائندگی کرتا ہے۔ کوئی نام اس کی قدرت کو بیان کرتا ہے، کوئی اس کی رحمت کو، کوئی اس کے علم کو، تو کوئی اس کی مغفرت کو۔ یہ اسماء نہ صرف معرفت کا ذریعہ ہیں بلکہ ان میں روحانی اثرات بھی پوشیدہ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی 99 نام ہیں، جو انہیں یاد رکھتے ہیں وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اس حدیث میں واضح ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان ناموں کو یاد رکھنا، ان کا ورد کرنا اور ان پر یقین رکھنا انسان کو صرف دنیا میں سکون ہی نہیں دیتا بلکہ اخروی کامیابی کا ذریعہ بھی بنتا ہے۔ یہ نام اللہ کی عظمت اور اس کی صفات کا آئینہ ہیں جو بندے کے دل کو پاکیزگی اور نور سے بھر دیتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سے 7 نام ہیں جن کا ورد کرنے سے اللہ تبارک و تعالی اس بندے سے خوش ہوتا ہے اور اس کے لیے سارے بند دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور اس میں الہی اپنی خاص تجلی اور نور رکھتا ہے۔ یہ 7 نام ہیں: الرزاق، رزق کھولنے والا، الشافی، شفا عطا کرنے والا، الودود، محبت کرنے والا، الفتاح، بند دروازے کھولنے والا، الغنی، بے نیازی دینے والا، الجبار، ٹوٹے سے جوڑنے والا، الرحیم، بے پناہ رحمت کرنے والا۔ جس شخص نے دل سے ان ناموں کا ورد شروع کیا اس کی زندگی کے سارے اندھیرے چھٹ گئے۔ یہ نام اللہ کی رحمت کے وہ دروازے ہیں جو بندے کی تقدیر کو روشن کر دیتے ہیں۔ تو ناظرین، وظیفے میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ کو ان 7 ناموں کے بارے میں بتاتے ہیں اور ان کی اہمیت و فضیلت کے بارے میں بھی آپ کو آگاہ کرتے ہیں۔ وظیفے میں شامل کیے گئے 7 نام یہ ہیں: یا فتاح، بند دروازے کھولنے والا، یا غنی، بے نیازی عطا کرنے والا، یا رزاق، رزق عطا کرنے والا، یا رحیم، رحم کرنے والا، یا ودود، محبت کرنے والا، یا شافی، شفا دینے والا، یا جبار، ٹوٹے دل جوڑنے والا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام فقط الفاظ نہیں بلکہ قدرت الہی کی جھلکیاں ہیں۔ ہر نام میں رب تعالیٰ کی ایک صفت چمک رہی ہے جو نہ صرف انسان کو سہارا دیتی ہے بلکہ اس کی تقدیر کو بھی بدل سکتی ہے۔ جیسے جیسے ہم ان مبارک اسماء پر غور کرتے ہیں ویسے ویسے ہمارے روحوں پر نورانی انوار کا نزول ہوتا ہے۔ ان ناموں کا مجموعہ انسان کی دنیا بدلنے کی طاقت رکھتا ہے۔ یہ نام اللہ کی رحمت، قدرت اور محبت کا مظہر ہیں جو بندے کی زندگی کو ہر مشکل سے نکال سکتے ہیں۔ پہلا نام یا فتاح، اے دروازے کھولنے والے۔ فتح کا مطلب ہے کھولنا۔ الفتاح وہ ہے جو بند دروازے کھولتا ہے، مشکلات آسان کرتا ہے، دلوں کو کشادہ کرتا ہے۔ قرآن پاک میں ہے: اے ہمارے رب، ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ فرما۔ حدیث پاک میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب تمہارے سامنے کوئی معاملہ بند ہو جائے تو یا فتاح کا ورد کرو۔ یا فتاح کا ورد کرنے سے بند روزگار کھلتا ہے، مقدمے میں فتح ملتی ہے، رشتوں کے بند دروازے کھلتے ہیں، کشادگی رزق حاصل ہوتی ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں ایک مشہور واقعہ ہے کہ جب مدینہ میں قحط پڑا اور پانی کی کمی ہو گئی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یا فتاح کا ورد کیا اور اللہ کی مدد سے اپنے ماں سے ایک بہت بڑی کھجوروں اور پانی کی بوندوں کی تجارت کر کے مدینہ والوں کے لیے پانی کا ایک بڑا ذخیرہ مہیا کیا۔ یہ واقعہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ جب کوئی بندہ یا فتاح کا ذکر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے اور اس کی مدد کرتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی رضا کے لیے قربانی کے طور پر مدینے کو بچا دیا۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ کے نام کی تاثیر ہر مشکل حالات میں بندے کا سہارا بنتی ہے۔ دوسرا نام یا غنی، اے بے نیازی دینے والے۔ غنی وہ ہے جو خود کو کسی کا محتاج نہیں اور دوسروں کو بے نیازی عطا کرتا ہے۔ قرآن پاک میں ہے: وَلِلَّهِ الْغَنِيُّ، یعنی اللہ غنی ہے اور تم سب محتاج ہو۔ اس کا ورد کرنے سے مالی تنگی ختم ہوتی ہے، خودداری پیدا ہوتی ہے، لوگوں کی محتاجی ختم ہوتی ہے، نصیب میں رزق اور برکت بڑھتی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے تمام مال کو اللہ کی رضا کے لیے غزوات میں پیش کیا،
جس کے نتیجے میں اللہ نے ان کو بے پناہ مال و دولت سے نوازا۔ ایک دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا غنی کا ورد کیا تو اللہ نے ان کے مال میں اتنی برکت دی کہ ان کا پورا خاندان خوشحال رہا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عمل سے یہ سبق ملتا ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ کے نام یا غنی کو پڑھ کر اللہ سے مال و دولت کی برکت طلب کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق میں بے پناہ اضافہ کرتا ہے۔ یہ نام بندے کو مالی خود مختاری اور عزت کی زندگی عطا کرتا ہے۔ تیسرا نام یا رزاق، اے روزی دینے والے۔ رزاق وہ ہے جو ہر جاندار کو اس کے حصے کا رزق پہنچاتا ہے، چاہے وہ سمندر کی تہ میں ہو یا زمین کے پیٹ میں۔ قرآن پاک میں ہے ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، یعنی بے شک اللہ ہی رزق دینے والا ہے، قوت والا ہے اور زبردست ہے۔ اس کا ورد کرنے سے نوکری میں ترقی، کاروبار میں برکت، قرض سے نجات، رزق میں کشادگی ہوتی ہے۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا ایک واقعہ ہے کہ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا رزاق کا ذکر کیا کرتے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے کاروبار میں بے پناہ برکت ڈالی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار اللہ سے دعا کی، اے اللہ تو نے روزی کو مختص کر رکھا ہے، میں تجھ سے وہ روزی مانگتا ہوں جو میرے لیے بہتر ہو۔ اللہ نے آپ کی دعا قبول کی اور آپ کو بے پناہ رزق دیا، جس کے بدولت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں ایک عظیم کامیابی آئی۔ یہ نام ہر اس بندے کے لیے امید کی کرن ہے جو رزق کی تنگی سے پریشان ہے۔ چوتھا نام یا رحیم، اے بے پناہ رحم کرنے والے۔ رحیم وہ ہے جو بندے پر خاص رحمت فرماتا ہے، بار بار گناہوں کے باوجود مایوس نہیں کرتا۔ یا رحیم کا ورد کرنے سے دل کو سکون ملتا ہے، ڈپریشن اور بے چینی ختم ہوتی ہے، اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے، گناہوں پر ندامت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کا وہ مشہور واقعہ جب آپ کے بھائیوں نے آپ کو ظلم سے کنویں میں پھینک دیا اور پھر اللہ کی رحمت سے آپ کی تقدیر بدل گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب یا رحیم کا ذکر کیا تو اللہ کی بے پناہ رحمت آپ پر نازل ہوئی اور آپ مصر کے وزیر بن گئے۔ یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ جب کسی کی زندگی میں مشکلات اور رکاوٹیں آ جائیں اور وہ اللہ سے دعا کرے کہ یا رحیم، تو اللہ اس پر اپنے رحمت نازل کرتا ہے اور اس کی تقدیر بدل دیتا ہے۔ یہ نام بندے کے دل کو سکون اور امید سے بھر دیتا ہے۔ پانچواں نام یا ودود، اے محبت کرنے والے۔ ودود وہ ہے جو اپنے بندے سے محبت کرتا ہے اور بندے کے دل میں اپنی محبت ڈال دیتا ہے۔ قرآن پاک میں آتا ہے ان اللہ یحب المحسنین، یعنی بے شک اللہ نیک لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ یا ودودو کا ورد کرنے سے شوہر بیوی میں محبت، رشتوں میں الفت، دشمن دوست بن جاتے ہیں، دلوں کی سختی ختم ہوتی ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کے میدان میں اللہ کی محبت کے لیے اپنی جان قربان کی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یا ودودو کا ورد کیا تو اللہ نے ان کی قربانیوں کو قبول کیا اور پوری تاریخ میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام زندہ رکھا۔ یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ جب کوئی بندہ یا ودودو پڑھتا ہے اور اللہ سے محبت کی دعا کرتا ہے تو اللہ اس کی محبت کو اپنے دل میں ڈال دیتا ہے اور اس کا نام تاریخ میں زندہ رہتا ہے۔ یہ نام رشتوں کو مضبوط اور دلوں کو قریب کرنے کا ذریعہ ہے۔ چھٹا نام یا شافی، اے شفا دینے والے۔ شافی وہ ہے جو بیماری کو زائل کرتا ہے اور بغیر دوا بھی شفا دے سکتا ہے۔ قرآن پاک میں ہے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، یعنی جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ اس کے ورد سے لا علاج بیماریوں میں فائدہ، روحانی و نفسیاتی شفا، نظر بد اور جادو سے حفاظت، قوت و توانائی میں اضافہ ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن شدید بیمار ہوئے اور ان کی حالت بہت بگڑ گئی۔ اس وقت حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یا شافی کا ورد کیا اور اس کے فوراً بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت میں بہتری آنا شروع ہوئی اور اللہ نے انہیں شفا دے دی۔ اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ جب کسی کو یا شافی کا ذکر کر کے شفا کی دعا کی جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بے پناہ قدرت سے شفا دے دیتا ہے۔ یہ نام ہر بیمار بندے کے لیے شفا کا ذریعہ ہے۔ ساتواں نام یا جبار، اے دل جوڑنے والے۔ جبار وہ ہے جو ٹوٹے دلوں کو جوڑتا ہے،
شکست حال کو سہارا دیتا ہے۔ قرآن پاک میں ہے هُوَ یصلی علیکم وملائکتہ، یعنی وہی ایمان دینے والا، محافظ، غالب اور جبار ہے۔ اس کے مبارک ورد سے غمزدہ دل کو سکون، مایوسی میں امید، نفسیاتی دباؤ میں نرمی، ٹوٹے رشتے جڑ جاتے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرنے سے پہلے شدید دشمن تھے، مگر جب اللہ نے ان کے دل میں یا جبار کی تاثیر ڈالی تو ان کا دل نرم ہو گیا اور وہ اسلام قبول کر کے ایک عظیم مسلمان بن گئے۔ یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء کے ذریعے دلوں میں تبدیلی آتی ہے، اور یا جبار کے ذکر سے دلوں میں نرمی، دلوں میں ہدایت آتی ہے۔ یہ نام ٹوٹے دلوں کو جوڑنے اور امید کو بحال کرنے کا ذریعہ ہے۔ تو ناظرین، چلتے ہیں اب اس وظیفے کی جانب کہ آپ نے اسماء حسنہ کو کب، کہاں، کیسے اور کتنی تعداد میں پڑھنا ہے۔ اس وظیفے کی جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کا وضو ہے تو بہت اچھی بات ہے، اگر وضو نہ بھی ہو تو بھی آپ ان ناموں کو کثرت سے پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان مبارک 7 ناموں کو آپ کسی بھی وقت، کسی بھی نماز کے بعد، چلتے پھرتے، دفتر، کاروبار، جب جہاں جیسے آپ کو وقت مل جائے، بے شک رات کو سونے سے پہلے بھی آپ ان ناموں کا ورد کر سکتے ہیں۔ یہ وظیفہ ہر حال میں کیا جا سکتا ہے، چاہے آپ سفر میں ہوں، بازار میں ہوں یا کسی مشکل حالات سے گزر رہے ہوں۔ تو جیسے ہی آپ وظیفہ کرنے لگیں، ان ناموں کا ورد کرنے لگیں، تو سب سے پہلے آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ ثواب کے طور پر ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان مبارک ناموں کا ورد کرنا ہے۔ یا فتاح، یا غنی، یا رزاق، یا رحیم، یا ودود، یا شافی، یا جبار۔ آپ نے ان اسماء حسنہ کو تسبیح کے دانوں پر گن کر یا ہاتھوں کی انگلیوں پر گن کر پڑھ لینا ہے۔ توجہ اور دھیان کے ساتھ مکمل ایک تسبیح یعنی پورے 100 مرتبہ آپ نے ان ناموں کو پڑھنا ہے۔ تعداد میں کمی بیشی بالکل نہ ہو۔ آپ ان 7 اسماء حسنہ کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا، یا فتاح، یا غنی، یا رزاق، یا رحیم، یا ودود، یا شافی، یا جبار، یہ ایک بار ہو گیا۔ یا فتاح، یا غنی، یا رزاق، یا رحیم، یا ودود، یا شافی، یا جبار 2 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے توجہ اور دھیان کے ساتھ مکمل ایک تسبیح اللہ تبارک و تعالیٰ کے عظیم مبارک ناموں کی پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آخر میں پھر سے درود پاک پڑھنا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے ان مبارک ناموں کے واسطے گڑ گڑا کر دعا کرنی ہے۔ یہ دعا دل کی گہرائیوں سے مانگیں کہ اللہ آپ کے ہر مشکل آسان کرے اور آپ کے نصیب کے بند دروازے کھول دے۔ اگر آپ اسماء حسنہ کا ورد یقین سے کرتے ہیں تو ہر نام کے پڑھنے پر ایک دروازے کھلے گا، کبھی رزق کا، کبھی شفا کا، کبھی سکون کا، کبھی محبت کا اور کبھی کامیابی کا۔ ان اسماء کو نماز سے پہلے، سونے سے پہلے، کام پر جانے سے پہلے، کسی بھی امتحان سے پہلے پڑھنے کی عادت بنا لیجئے۔ پھر دیکھیں اللہ کیسے آپ کو سب کے بیچ ممتاز کرتا ہے، کیسے آپ کا مقدر چمکتا ہے، کیسے آپ کی تقدیر کے بند تالے کھلتے ہیں۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ اس کے ان بابرکت ناموں سے پکاریں گے، پھر دیکھیں کیسے نصیب کا سورج طلوع ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں خوشحالی آئے تو ان ناموں کا ورد کثرت سے کریں، کیونکہ ان ناموں کا ورد کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ بندے سے بہت خوش ہوتا ہے اور اس کی تقدیر کے سارے بند دروازے کھول دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ اسماء مبارک نہ صرف دنیا بلکہ آخرت میں بھی فائدہ دیتی ہے۔ تو انسان اللہ کے ان پاک ناموں کو اپنا معمول بنا لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دنیا و آخرت سنوارتا ہے، کیونکہ ذکر الہی واحد و دوا ہے جو دل کو پاک کرتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام و کنجیاں ہیں جو تقدیر کے بند دروازے کھولتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے ان پیارے اور مبارک ناموں کی پہچان عطا فرمائیں، اپنے اسماء حسنہ کے نور سے ہماری زندگیوں کو روشن فرمائیں، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو اسے اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔
اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ملتے ہیں اگلے مضمون میں۔ خدا حافظ۔